صوبہ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. آئے نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے پاک رائفلز کے 2 اہلکاروں کے اہل خانہ کو گھروں کی چابیاں دی گئیں. اس موقع پر کمانڈنٹ خیبر رائفلز کرنل اسد فاروق نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی عوام کی قربانیوں کو سراہا. تفصیلات اس رپورٹ میں. کمانڈنٹ خیبر رائفل کرنل اسد فاروق نے دہشت گردی کی جنگ میں شہادت پانے والے خیبر رائفل کے 2 اہلکاروں کے ورثاء کو نو تعمیر شدہ گھروں کی چابیاں حوالے کی. کرنل اسد فاروق نے شہید افس اہلکاروں کے لواحقین اور قبائلی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے اور اسی جنگ میں قبائل کی قربانیاں رائے گا نہیں جائے گی. ان کی فیملی کے لیے اس چیز کو اکنالج کرنا ہے، اس چیز کو ماننا کہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے اس میں، اور ان کی قربانی جو ہے وہ سب کے دلوں میں ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں. قبائلی عمائدین نے کہا کہ ملک کے لیے قربانیاں دینے والے افسی جوانوں پر ہمیں فخر ہے. قبائلی عوام محب وطن اور انہی سرحدوں کے بلا تنخواہ محافظ ہے. شہید کی موت جو ہے ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ وہ موت نہیں ہے بلکہ زندگی ہے، اور اس شہید کے موت پہ ہم لوگوں کو صدمہ نہیں بلکہ خوشی ہے. اور ہم فرنٹیئر کور والے کے بڑے مشکور ہے کہ انہوں نے ہمیں اس وقت میں جو ہے یاد کیا، جیسے انہوں نے ہمارے زخموں پہ پٹی لگایا. آپ خود ان کو خدا خوش رکھے. کمانڈنٹ خیبر رائفل نے شہید افس اہلکاروں کے خاندانوں کو یقین دلایا کہ حکومت ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی. کرنل اسد فاروق نے شہید اہلکاروں کے لواحقین کو چیک بھی دیے. قبائلیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے قربانیاں دی ہے اور آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، جمروت، خیبر ایجنسی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی علاقوں کے عوام نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے اہلکاروں کی داد و تحسین بھی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اہل خانہ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. خیبر رائفلز کے جوانوں کی قربانیوں کی بدولت علاقے سے شدت پسندوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا تاکہ سیکیورٹی اہلکار بے خوف و خطر دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اور اب ایک نظر خیبر پختونخوا کی خبروں پر. سوات میں پاک فوج کے زیر حراست معمولی مقدمات میں گرفتار عسکریت پسندوں کو ذہنی تربیت اور مختلف شعبوں میں ٹریننگ دینے کے بعد رہا کر دیا گیا. چارباغ کے علاقے گلی باغ میں اس حوالے سے ایک بڑی تقریب جس میں پاک فوج کے افسران اور علاقے کے عمائدین نے شرکت کی. اس موقع پر تربیت پانے والے افراد نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل آپریشن کمانڈ میجر جنرل جاوید اقبال نے کہا کہ کچھ شدت پسند عناصر نے یہاں کے سادہ اور محب وطن لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر ایسے مظالم ڈھائے کہ اس کی مثال دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نہیں ملتی. بعد میں انہوں نے تربیت پانے والے 102 افراد میں اسناد تقسیم کی. تربیت حاصل کرنے والے افراد نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے. خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب. نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. ناظرین، محکمہ تعلیم کا ایک اور کارنامہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. سانگلہ ہل میں 35 سال بند رہنے والا سرکاری اسکول کلاسوں کے دوبارہ اجرا کے بعد بھی تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سانگلہ ہل کے چک نمبر 110 صدقانہ میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول 1970 میں قائم ہوا، جسے 5 سال چلنے کے بعد سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا. تقریباً 35 سال بند رہنے کے بعد حال ہی میں اسکول میں کلاسوں کا دوبارہ اجرا کیا گیا ہے، لیکن اسکول میں 4 دیواری، بجلی اور پینے کے پانی نام کی کوئی چیز نہ ہے. کمرے بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں، چھتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور کھڑکیاں غائب ہیں. بچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. اسکول کے چاروں طرف جنگلی درختوں کا قبضہ ہے. 150 بچوں کے لیے صرف ایک ٹیچر ہے. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسکول کی طرف خصوصی توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. ناظرین، محکمہ تعلیم کی جانب سے تعلیم کے فروغ کے دعووں کا عملی مظاہرہ آپ نے ملاحظہ کیا. ایک طرف تعلیمی معیار اور شرح میں بہتری کے دعوے ہیں تو دوسری جانب سہولتوں کا فقدان سمجھ سے بالا تر ہے کہ تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اور اگر تعلیمی بجٹ کم ہے تو پھر تعلیمی معیار اور تعلیم کی شرح میں اضافے کے دعوے کن بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں. محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ صورتحال کا سختی سے نوٹس لیں اور جنگی بنیادوں پر تعلیمی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اور ناظرین، اب بات کریں گے مری میں کار پارکنگ کے ناقص منصوبے سے پیدا ہونے والی صورتحال کی.
नाज़रीन, मलका कोहसार मरी में नाकस मनसूबा बंदी के बायस गाड़ियों की पार्किंग का मसला गंभीर हो गया है और ट्रैफिक के मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लागत से कार पार्किंग का नाकस मंसूबा खत्म कर दिया गया है, लेकिन इस मंसूबे की वजह से होने वाली लैंड स्लाइडिंग ने दीगर मसाइल को जन्म दिया है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं सरदार इकबाल इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने मरी में पार्किंग के बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए जिका गली के मकाम पर 1 अरब 14 करोड़ की लागत से 11 मंजिला पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा तैयार किया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह अप्रैल 2010 को किया गया। इस मंसूबे को 14 माह में मुकम्मल होना था। पार्किंग प्लाजा की तामीर का काम शुरू होते ही हैवी मशीनरी के इस्तेमाल के साथ ही लैंड स्लाइडिंग शुरू हो गई, जिसको रोकने के लिए महकमा ने सब तोड़ कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन उनकी ये कोशिशें लैंड स्लाइडिंग के सामने बराबर साबित न हो सकीं और एक बड़ा एरिया लैंड स्लाइडिंग की नज़र हो गया, जिसने मेन शाहराह कश्मीर को भी अपनी लपेट में ले लिया और सड़क का एक बड़ा हिस्सा कट कर रह गया, जिससे ट्रैफिक को 3 माह के लिए बंद करते हुए मुतबादिल सड़कों पर मोड़ दिया गया और मुतासर जगह पर बैले ब्रिज की तामीर शुरू की गई ताकि इस शाहराह पर ट्रैफिक बहाल हो सके। करोड़ों रुपए की लागत से बैले ब्रिज तो तामीर हो गया, लेकिन इस पुल को सिर्फ छोटी ट्रैफिक के लिए महदूद कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया और अभी से घंटों ट्रैफिक जाम होने लगी, जबकि गरमाई सीजन के दौरान ट्रैफिक के ये मसाइल गंभीर सूरत इख्तियार कर जाएंगे। दूसरी तरफ लैंड स्लाइडिंग के बायस पार्किंग प्लाजा के मंसूबे को ही ख़त्म कर दिया गया। इस तरह नाकस मनसूबा बंदी की वजह से जहां ट्रैफिक के मसाइल हल होने के बजाय मजीद बढ़ गए हैं, वहां कौमी खजाने को भी करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि बाजार का एक बड़ा हिस्सा भी इस पार्किंग प्लाजा के मंसूबे की भेंट चढ़ गया, जिससे 20 खानदान रोजगार से महरूम होकर जिका गली कार पार्किंग प्लाजा भी मुकम्मल ना हो सका। ताहम लैंड स्लाइडिंग की वजह से शाहराह कश्मीर भी तबाह होकर रह गई, जिससे ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो गया। कैमरामैन आरिफ सईद के साथ सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज़, मरी। नाज़रीन, जैसा कि पहले भी मेरी धरती मेरी दुनिया के प्लेटफॉर्म से ऐसे मंसूबों की निशानदेही की गई है जिनकी वजह से न सिर्फ अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ बल्कि इससे कौमी खजाने को भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। नाकिस मंसूबाबंदी के बायस मरी में 1 अरब 14 करोड़ रुपए की लागत से कार पार्किंग का मंसूबा बनाया गया, लेकिन भारी मशीनरी के इस्तेमाल के बायस लैंड स्लाइडिंग ने मंसूबे को नाकाम बना दिया। इसके साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल में भी इजाफा हुआ, जबकि लैंड स्लाइडिंग से कई खानदानों का रोजगार भी खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस किस्म के मंसूबों पर अमल दरामद से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी ताकि आवाम को मुश्किलात और कौमी खजाने को नुकसान से बचाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि प्रोग्राम में अभी बाकी है। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद से आगाही के लिए रजाना में रेस्क्यू 1112 ने रिफ्रेशर कोर्सेज का एहतमाम किया।